یہ ہم آئے تو یہاں سے ہے، لیکن ہمارا پیچھے جو تعلق ہے وہ ہمارا محمد ایجنسی سے ہے۔ بیسیکلی ہمارا مادری زبان جو ہے وہ پشتو ہے، میں پٹھان ہوں۔ سب سے پہلے تو میں سارے پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چند دنوں سے یہ نون لیگ کی کافی وزیر تو خیر یہ لوگ وزیر کہتے ہیں ان کو، لیکن یہ اس عہدے کو لائق نہیں ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ زمان پارک میں جو ہے KPK سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ دہشت گرد ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی پاکستان اگر ٹوٹا ہے اور بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا ہے، وہ ان چیزوں کی وجہ سے کہ اتنے گندے انڈے پاکستان میں جمع ہو گئے تھے کہ جن کے وہ گندگی کی وجہ سے وہ لوگ ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ یہ نہ ہو اللہ نہ کرے، پاکستان جو ہے یہ پاک سرزمین ہے، اور اس پاک سرزمین کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طرح کے خواب دیکھے تھے وہ تو اس کے خوابوں کو جو ہے وہ اپنے پیروں کے نیچے وہ رگڑ کے انہوں نے تو ختم کر دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پختون ہے، بلوچ ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، کوئی بھی قوم پرستیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں، سارے ہمارے کلمے کے بھائی ہیں، پھر ہم ایک جھنڈے کے نیچے ایک پاکستانی ہیں۔ لیکن یہ لوگ اس وقت امریکہ کا پزا اور امریکہ کی حکومت چاہتے ہیں، کیونکہ یہ امریکہ کے غلام ہیں، ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں۔ دیکھیں جی، ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس پاکستان کا سوچے۔ آج پاکستان کے غریب عوام آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور کئی بندوں نے شہادتیں دی ہیں آٹے کے لیے۔ ہمارا ملک واحد ملک ہے کہ پورے دنیا میں نشان عبرت بن چکا ہے اس وقت کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، اور پاکستان میں آٹا نہیں مل رہا ہے، اور آٹے کے لیے لوگ جاتے ہیں لائنوں میں، ہمارے بزرگ شہید ہو رہے ہیں، اور گھر میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ کا بابا جو آٹا لینے گیا تھا وہ تو مر گیا آٹے کے پیچھے، بچے یتیم رہ گئے ہیں، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ پاک ان سے پوچھیں گے۔ شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں جو آٹا ہے ہم سستا کرنے جا رہے ہیں بلکہ فری کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، شہباز کے ساتھ شریف والا نام بالکل مزہ نہیں آتا اگر آپ شریف کا نام اس کے ساتھ مینج کریں، کیونکہ یہ شریف لوگ نہیں ہیں۔ شریف لوگ اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، یہ تو ان چیز کو بھی جو ہے وہ پار کر گئے ہیں۔ آج رانا ثناء اللہ نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا، اچھا اس نے ایک خوبصورت بات کی ہے، میں سارا اس کا تقریر سن رہا تھا اس بندر کا، اس نے کہا تھا کہ ہم الیکشن سے بھاگے تو نہیں ہیں، الیکشن ساتھ ہونے چاہیے۔ ہم کب کہہ رہے کہ ساتھ نہیں ہونے چاہیے؟ سب الیکشن کراؤ، خان صاحب تو کہہ رہے ہیں سب الیکشن کراؤ تاکہ پاکستانی مسائل سے جو ہے وہ باہر نکل آئے۔ دوسری بات اس نے یہ کی ہے کہ پہلے بھی الیکشن اپنی مدت سے جو ہے وہ کافی پیچھے گیا ہے، اور پاکستان کے تاریخ میں یہ چیز جو ہے آن دا ریکارڈ ہے، لیکن اس وقت شہید بھی نظیر بھٹو شہید ہو گئی تھی۔ اللہ کرے نواز شریف بھی مردار ہو جائے، ہم بھی لیٹ کر دیں گے، یہ خود مر جائے، خود مردار ہو جائے، ہم بھی الیکشن لیٹ کر دیں گے۔ ہم تو دعا کر رہے ہیں الیکشن لیٹ ہو جائے، لیکن ان کے مرنے کے بعد الیکشن لیٹ کرنے کی بات تو بعد میں ہے۔ کل انہوں نے ایک کابینہ کا اپنا اجلاس کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ PTI کو بین ہی کرنے لگے۔ نہیں، یہ ان کا خواب ہے، یہ چکنا چور ہو جائے گا، یہ ایک خواب ہے ان کا۔ کیوں؟ اس وقت پورا پاکستان یہاں پہ کھڑا ہے۔ یہ زمان پارک میں یہ پہلے بھی بابا نے ایک بات کی ہے، بہت خوبصورت بات کی کہ یہ سارے مجاہد ہیں، اور واقعی یہ مجاہد ہے۔ کل انشاءاللہ میں نے سنا کہ کل رمضان المبارک کا جو ہے پہلا روزہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ لوگ دیکھیں گے، یہ لوگ روزے بھی رکھیں گے، اور روزہ رکھ کے ان لوگوں کو بددعائیں دیں گے، اور یہ لوگ الٹے لٹکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ختم نبوت میں ترمیم کی ہے، یہ اس وجہ سے اللہ پاک ان کو ذلیل کر رہے۔ میرا خان کیا کرتا تھا؟ میرا خان یونوں میں جا کے کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے نبی کی شان اس نے بیان کی ہے۔ میرے نبی کے خلاف جس نے جو ہے وہ فلمیں اور تصویریں بنائی ہیں، اور جس طرح گستاخی انہوں نے کی ہے، میرے خان نے وہاں پہ دفاع کیا، میرے دین کا دفاع کیا۔ دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے لیے محتاج ہے۔ اللہ پاک نے اس دین کے لیے اپنے نبی کو قربان کیا، ہم کیا چیز ہے؟ عمران خان اگر آج پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستے ہیں نا، وہ صرف ہماری نبی سے پیار کرنے والے، اور ہم بھی نبی سے پیار کرنے والے۔ تو اگر یہ PTI کو بین کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کا خواب ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ سب بین ہو جائیں گے، اور پاکستان میں کوئی نہیں رہے گا۔ یہ بات میرا آن دا ریکارڈ آپ نے یہ نوٹ کر دینا کہ چند دنوں کے بعد ہو سکتا ہے یہ عید بھی پاکستان میں نہ منائیں۔ یہ آہستہ آہستہ کوئی عید کے بہانے جائیں گے، کوئی بیماری کے بہانے جائیں گے، یہ پاکستان میں کوئی نہیں رہے گا۔ ان کو اپنی گردنوں کی پڑی ہوئی ہے کہ خان اگر آ گیا تو ان کا تو جارحانہ حکومت ہوگی،
وہ تو کسی چیز کا لالچی نہیں ہے، وہ نہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، نہ ان کو پلیٹوں کی ضرورت ہے، اور ان کی پلیٹ لسٹیں جو ہے وہ پیناڈول لینے گیا ہوا ہے گھوڑا. اور بیوقوف لوگ میرے پاکستانی میرے بھائی ہیں جو ان کو شیر کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ بیوقوف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ رزق نہیں کھا رہے، وہ بھوسا کھا رہے ہیں. کہ جو شخص پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، اور یہ لوگ اس کو شیر کہتے ہیں کہ شیر آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. شیر تو ادھر پڑا ہوا ہے. شیر پرسوں 2-4 گھنٹوں کے لیے اسلام آباد گیا تو سارے گدڑ کٹھے ہو گئے یہاں پہ. وہ جیسے مردار گوشت کے لوگ آتے ہیں، یہ سارے گدڑ کٹھے. ان کو پتا تھا کہ شیر یہاں سے نکل چکا ہے. وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس وارنٹ تھے جج صاحب کے، وہ سرچ آپریشن. اب کتنے وارنٹ لے کے آئیں گے؟ 145 مقدمات ہو گئے ہیں. اگر ایک پر ڈے کے حساب سے آپ لگا لو گے تو پر ڈے کا تقریباً 13 سے 14 جو ہے وہ مقدمات ہے. تو خان صاحب کوئی یہاں پہ کوئی زمان پارک میں کوئی دہشت گرد تو نہیں بیٹھا؟ اتنے مقدمے میں نے اپنی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھے. اور اللہ کا شکر ہے، مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ میرے لیڈر کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جو کہ کرپشن کا ہو. آخری سوال ابھی میں جب آیا تھا سننے میں آ رہا تھا کہ دوبارہ وہ تیاری کر رہے ہیں آپریشن کی. تو یہ تو روز تیاری کر رہے ہیں. یہ تو ان کی پلاننگ ہی جو ہے وہ اپنی پلاننگ میں یہ فیل ہو جاتے ہیں. اور ان کی تیاری اگر یہ آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں، ہم تو شروع والے دن سے تیار ہے. یہ لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، یہ ان کی تیاری کے لیے ہم نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے. اور یہ جیسے تیاری کریں گے انشاءاللہ ان کا ہم بھرپور جواب دیں گے. آئین اور قانون کے دائرے کے اندر پولیس ہمارے بھائی ہے اور آرمی ہمارے بھائی ہے، ہماری ادارے ہیں. چند لوگوں کی وجہ سے پاکستان گندا ہو رہا ہے، چند لوگوں کی وجہ سے یہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں. یہ وہ فضا جو ہے یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں کہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کی جو ہے ہم مہمان نوازی شہری کی ٹائم بھی کریں گے اور افطاری کی ٹائم بھی کریں گے. انشاءاللہ موجود ہے. آج خان صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں تکرار نہیں چاہتا، میں چپ کر کے گرفتاری دے دوں گا، لیکن میں اپنے کارکنوں کو پولیس کے ساتھ نہیں لڑواؤں گا. دیکھو جی، خان صاحب کا جو موقف ہے وہ واضح ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس کی زبان پہ جو بات آتی ہے نا وہ دل سے نکلتی ہے. لیکن خان صاحب میرے دل کو تو نہیں نا مطمئن کر سکتا. میرا دل کہتا ہے میں مرنے کو تیار ہوں. اب خان صاحب کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں میرے کارکن نہیں مجھے جانے. لیکن کئی کارکن ایسے ہیں کہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ خان صاحب کی بات کو بھی مان جائیں گے. ہم خان صاحب کو بھی نہیں مانتے اس وقت. اگر خان صاحب کہیں کہ آپ سائڈ پہ ہو جائے، ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم اپنے ضمیر کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. گرفتاری نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو مرضی کر لے. ان کی عید انشاءاللہ تعالیٰ آپ چند دنوں بعد دیکھیں گے، ان کی عید بار ہوگی. یہ پاکستان میں کوئی بندہ نہیں رہے گا. خان صاحب سے میری آخری ایک بات ہے، خان صاحب کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اندھیری رات زیادہ دیر نہیں چلے گی. انشاءاللہ آنے والے دن ہمارے روشن ہیں اور پاکستان کا وزیر اعظم، مقبول ترین وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں گے. لیکن خان صاحب سے میرا ایک پیغام ہے، خان صاحب یہ جتنے ورکر آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، انہوں نے شل بھی کھائے ہیں، انہوں نے ڈنڈے بھی کھائے ہیں، انہوں نے خون بھی بہایا، انہوں نے پسینہ بھی بہایا، انہوں نے بھوک اور پیاس بھی برداشت کی ہے. لیکن آپ سے میرا صرف ایک ریکویسٹ ہے، ایک پیغام ہے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ اقتدار میں لایا اور آپ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہمیں نظر آ رہا ہے، میں نے 2 دفعہ خان صاحب کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ پھر سے پاکستان کا وزیر اعظم ہے. ایک دفعہ اگر اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا، میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا. رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. رانا ثناء اللہ کو نہیں چھوڑنا اور مریم اورنگزیب کو نہیں چھوڑنا. اور ہمیں یہ آپ نے بتانا ہے کہ سرجری کہاں ہوئی ہے، اس کی تحقیق آپ نے کر کے دینا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. اور پولیس کا نظام پنجاب میں سب سے زیادہ گندا نظام پولیس کا ہے. KPK میں چلے جائے، ایک دفعہ خان صاحب نے پولیس کو سیدھا کیا، الحمدللہ نظام آج تک ٹھیک چل رہا ہے. صرف پنجاب پولیس کا اصلاح کرے. پنجاب پولیس کا جو رویہ ہے، جو IG اس وقت بونکیاں مار رہے ہیں، لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، لسٹیں بنا رہے ہیں، اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ. کیا آپ کسی کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا آپ کسی کے باپ نہیں ہیں؟ کیا آپ کو اپنے بچوں کا فکر نہیں ہے؟ کیا آپ نے مرنا نہیں ہے؟ قبر میں کچھ نہیں ہوگا. قبر میں عربی پڑھی جائے گی. قبر میں اللہ نے پوچھنا، قبر میں ان فرشتوں نے پوچھنا کہ نہ تو وہ کسی سفارش کو مانتے ہیں، نہ وہ کسی پیسے کو مانتے ہیں. اور قبر میں آپ کو یہ جواب دینا ہوگا کہ آپ نے پاکستانی عوام کے ساتھ کیا کیا. میں آخر میں سارے سوشل میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا تو ہمارا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. جس طرح سوشل میڈیا نے جدوجہد کی ہے، میں کہتا ہوں وہ ہم سے بھی بڑھ کر ہے. سر میں آپ کو بھی سلوٹ کرتا ہوں. اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سر بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.